السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ کی اسلامی بندرگاہ میں ہسپانوی جنگی بحری جہاز پہنچا، جس میں سوڈان سے انخلا کیے گئے 162 افراد سوار تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انخلا کیے گئے افراد کا تعلق 14 ممالک سے ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ جدہ پہنچنے پر غیر ملکیوں کا بہترین استقبال کیا گیا اور انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کی گئی۔ دریں سعودی سرحدی فورسز نے کہا ہے کہ سوڈان سے انخلا کیے گئے افراد کو سعودی عرب میں داخل ہونے کی سہولت دی جا رہی ہے۔ تمام دوست ممالک کے بحری جہازوں کا سعودی عرب کے علاقائی سمندر میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ گزشتہ ہفتے سعودی عرب میں حج پروازوں عازمین حج کے لیے حج پرمٹ مملکت کی 7 ممالک کے لیے نئی ڈیجیٹل ویزا سروس اور سعودی سفارتخانے کی جانب سے پاکستانی ورکروں کے لیے تربیتی پروگرام شروع کرنے سے متعلق خبریں سامنے آئی تھی۔ سعودی عرب نے انڈیا اور بنگلہ دیش سمیت 7 ممالک کے لیے تجرباتی طور پر ڈیجیٹل ویزے کا اجرا شروع کر دیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی دفتر خارجہ نے پاسپورٹ پر ویزا سیکٹر کے بجائے QR کوڈ ویزا سسٹم شروع کیا ہے۔ شہزادہ منصور بن ناصر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایوان شاہی نے متوفی شہزادے کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کی ہے۔ ایوان شاہی نے کہا ہے کہ متوفی شہزادے کی نماز جنازہ کل پیر کو ریاض کی جامع امام ترکی بن عبداللہ میں عصر کی نماز کے بعد ادا کی جائے گی۔ ایوان شاہی نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین سے تعزیت کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کے مشاورتی اجلاس میں شرکت کی۔ سعودی پریس کے مطابق عرب کے وزرائے خارجہ کا مشاورتی اجلاس صدر دفتر قاہرہ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں خطے کو درپیش متعدد امور پر تفصیل سے غور کیا گیا، جبکہ رکن ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون کے فروغ کے اسباب کا جائزہ لیا گیا۔ وزرائے خارجہ نے عرب ممالک کے مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ سعودی عرب کے قومی مرکز برائے موسمیات کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مکہ مکرمہ میں گرمی سے سب سے زیادہ جبکہ ابھا میں درجہ حرارت سب سے کم ریکارڈ کیا گیا۔ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے جاری کردہ موسمی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ہفتے کے روز مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت 41 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جو مملکت کے دیگر شہروں میں سب سے زیادہ تھا۔ عرب لیگ کے وزرائے خارجہ نے آج اتوار کے روز 1 دہائی سے زیادہ کی معطلی کے بعد شام کو دوبارہ تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عرب لیگ کے ایک ترجمان نے کہا، صدر بشار الاسد کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے علاقائی دباؤ کو مستحکم کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ فیصلہ قاہرہ میں لیگ کے ہیڈ کوارٹر میں عرب وزرائے خارجہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ اس کے سیکریٹری جنرل احمد ابو الغیث کے ترجمان جمال رشیدی نے یہ بات بتائی۔ سپریم کورٹ پر کنٹرول سخت کرنے کے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے تلخ متنازع منصوبے کے خلاف آج ہزاروں اسرائیلی افراد ملک بھر میں مظاہروں میں شامل ہوئے۔ منصوبہ بندی کی نظر ثانی جو حکومت کو سپریم کورٹ میں ججوں کے نام دینے پر کنٹرول دیا گیا اور پارلیمنٹ کو بہت سے فیصلوں کو اوور رائڈ کرنے دیا گیا، مخالفین کی جانب سے اسرائیل میں اب تک سے سب سے بڑے اسٹریٹ مظاہروں کا انعقاد کرنے کے بعد روک دیا گیا، جو اب ان کے لگاتار 18ویں ہفتے میں ہے۔ حکومت سرگرم ججوں پر پارلیمنٹ کے کردار کو تیزی سے غصب کرنے کا الزام عائد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ عدلیہ اور منتخب سیاستدانوں کے درمیان توازن بحال کرنے کے لیے نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد شتیہ نے قانونی اداروں اور بین الاقوامی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ اراضی میں اسرائیلی حکومت کے جرائم پر مداخلت کریں اور اس پر دباؤ ڈالیں۔ فلسطینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل فلسطینی قوم کے خلاف جو مظالم ڈھا رہا ہے، ان تمام مظالم کو غاصب ادارے کے خلاف دی ہیگ کی بین الاقوامی فوجداری عدالت میں دائر مقدمے میں شامل کیا جائے گا۔ یہ ریمارکس اس وقت سامنے آئے جب ایک اسرائیلی آبادکار نے ناصرت شہر کے جنوب میں واقع گاؤں سندالہ کے قریب ایک 20 سالہ فلسطینی نوجوان کو سردی میں مار ڈالا۔ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ایک ویڈیو میں آبادکار کو دیار امری کے ساتھ سڑک پر لڑائی کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ جب ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم اور ملکہ کیملا کو ان کی تاجپوشی پر مبارکباد پیش کی۔ کنگ چارلس سوم اور ملکہ کیملا کو ان کی تاجپوشی پر دل کی گہرائیوں سے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے مبارکباد کے پیغام بھیجے گئے۔ انہوں نے ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، ہمیں یقین ہے کہ آنے والے سالوں میں بھارت اور برطانیہ کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ نائب صدر جگدیپ دھنکر اور ان کی شریک حیات ڈاکٹر سدیش دھنکر نے لندن میں کنگ چارلس سوم کی تاجپوشی کی تقریب میں شرکت کی۔
जंग ज़दा सूडान में फंसे मजीद 21 पाकिस्तानियों को जिद्दा से इस्लामाबाद पहुंचाया गया। 15 अप्रैल को सूडान में फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के नीम फौजी ग्रुप के दरमियान तशद्दुद के अचानक फूट पड़ने से एक इंसानी बहरान पैदा हो गया है। आज इतवार को ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक आज तक 930 से ज़ायद फंसे हुए पाकिस्तानी पाक फिज़ाइया की खुसूसी परवाज़ों के जरिए बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना अदलिया की जिम्मेदारी है। फैसला आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए। अगर आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे तो हमें इस पर अमल दरामद करना होगा। आज इतवार को लाहौर में आइन में अक़लियतों के हुकूक़ को मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 90 रोज़ में इंतख़ाबात के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये किसी की चॉइस की बात नहीं बल्कि आइन की बात है।